پر نفاق سے بری ہو گیا. سبحان اللہ. اور نفاق سے بری ہو جانا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی عظیم اور کتنی خوبصورت فضیلت ہے. تو اسی طرح یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ اس دن کے حوالے سے آتا ہے کہ جو کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کون سا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ درود پاک کوئی بندہ عصر اور مغرب کے درمیان اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر 80 مرتبہ پڑھتا ہے، میرے آقا نے اس کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 80 سال کے گناہ اس بندے کے معاف ہو جائیں گے. میری 80 سال عمر ہے، مجھے نہیں پتا، آپ سب کی کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کب تک جینا ہے، کب تک اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن گناہ دیکھیں کتنے معاف ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے گناہ جو مراد ہیں وہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ. جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ وہ بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ طائب کرتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو پھر جا کے وہ اللہ اگر چاہے تو وہ معاف فرماتا ہے. اس سے جو مراد ہے وہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی، علم دین حاصل کیا تو صحابہ سے کیا. آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا کہ آپ تابعی بزرگوں میں آپ کا شمار ہے اور بڑے زبردست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بزرگوں میں آپ کا نام آتا ہے. تابعی بزرگوں میں سے حسن بصری، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئی. اس نے آگے کہا کہ حسن بصری، آپ ہمارے علاقے کے اندر، آپ ہمارے شہر میں بڑے مانے ہوئے بزرگوں میں سے ایک ہیں. لوگ بڑی آپ کی اتباع کرتے ہیں، نیکیوں میں آپ کی بڑی پیروی کرتے ہیں. میں اپنی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں لے گیا آئی ہوں کہ اے حسن بصری، میری ایک ہی بیٹی تھی، میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اور بیٹی نہیں، بلکہ ایک بیٹی تھی میری، جوان تھی، وہی میرا سہارا تھی. میں اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتی، میرے دکھ پر تکلیف وہی برداشت کرتی. لیکن ایسا ہوا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے، میں بڑی اس کی یاد میں روتی ہوں. مجھے یہ بتایا جائے اے حسن بصری، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں دل کے اندر یہ خواہش رکھتی ہوں، میرا شوق ہے کہ میں اس اپنی بچی کو ایک مرتبہ خواب کے اندر دیکھ لوں، کسی نہ کسی طرح وہ مجھے نظر آ جائے. میرے دل کی جو حوث ہے، میرے دل کی جو حسرت ہے اسے دیکھنے کی، میرا جو پیار ہے اسے دیکھنے کے لیے وہ ایک مرتبہ پورا ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لوں. دنیا میں تو نہیں دے سکتی کیونکہ وہ چلی گئی ہے، وہ دنیا سے چلی گئی، اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ مجھے یہ شوق ہے کہ میں اگر دنیا میں نہیں دے سکتی لیکن خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا دیدار عطا فرما دے، میں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں. آپ دعا کریں، آپ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، آپ کے بڑے پیروکار ہیں لوگ. آپ دعا کریں کہ آپ کے دعا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بچی کی دیکھنے کی سعادت عطا فرما دے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اے خاتون، اس میں ہو سکتا ہے کہ تم اس کو کسی اور کنڈیشن میں دیکھے، جو تم چاہ رہی ہے وہ نہ ہو. کیا پتہ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کے اندر نہ ہو، جنت میں ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہ خواہش نہ رکھ اسے دیکھنے کی. اگر اللہ نہ کرے کہ وہ کسی عذاب کی صورت میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر تیرے لیے غم اور بڑھ جائے گا، تیری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، تو مزید پریشان ہو جائے گی. لیکن پھر بھی اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ حسن بصری، میرے دل کی خواہش کیا ہے، میں بڑی مشتاق ہوں، میں بڑی چاہتی ہوں اپنی بچی کو، ایک مرتبہ مجھے خواب کے اندر آ جائے. آپ نے دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا کے کچھ الفاظ ہیں، رات کو جانا سونے سے پہلے
نماز پڑھ کے اللہ کے آگے دعا کرنا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تجھے خواب کے اندر تیری بچی کی زیارت ہو جائے گی۔ اسی طرح ہوا، وہ بوڑھی خاتون چلی گئی، جب وہ چلی گئی تو اس نے جا کر وہی والا کام کیا، وہی دعا پڑھی جو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائی تھی، بتائی تھی۔ وہ جا کے رات کو نماز پڑھتی ہے، اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرتی ہے، وہ دعا مانگتی ہے، اور اسی دعا مانگنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ رات کو سوتی ہے تو سونے کے بعد خواب کے اندر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار اور نیک ولی اور تابعی بزرگ کی اس دعا کی برکت سے اس کو اس کی بچی کی خواب کے اندر دیدار ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ خواب کے اندر اس کی بچی جہنم کے اندر اس کو سخت ترین عذاب ہو رہا، جہنم کے اندر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، آگ کے اندر ہے، آگ کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، الٹی لٹکی ہوئی ہے، اور بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت جب اس نے اپنی بچی کے خواب کے اندر دیکھی تو وہ فوراً ہی اٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، دعا مانگنے لگی، رونے لگی۔ اور جب اس کی مشکلات میں، اس کے غم میں اضافہ ہوا، صبح کا انتظار کیا، جب صبح ہوئی تو واپس حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور کہنے لگے کہ حضور میں نے وہی کیا لیکن آپ کی بات نہ مانی، اور میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر جو میری بچی ہے اس کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم کے اندر ہے، وہ بڑی شور ہے اور بڑے غم کے اندر ہے، بڑی مشکلات ہے۔ حضور آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعا کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کرے کہ میری بچی کی بخشش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ غم میں زیادہ اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مشکلات زیادہ بڑھ جائیں، لیکن یہ خواہش نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نہیں مانا۔ لیکن آج یہ ہو گیا کہ آپ کی بچی کو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا، وہ عذاب میں ہے۔ دنیا کے لیے کرتی تھی، وہ دنیا کے اندر وہ بے حیائی اور یہ والے کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما بردار نہیں تھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما بردار نہیں تھی، تو یہ ہو رہا ہے۔ اور اسی مرتبہ پھر کیا ہوا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے سے کہا، اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ ابھی آپ جا کر دعا ہی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ارشاد سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ آرام فرمانے لگے، آپ کی آنکھ لگی، آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ جنت کے اندر ہے اور جنت میں عیش و عشرت سے، سکون سے زندگی بسر کر رہی ہے اور جنت کے اندر چہل قدمی کر رہی ہے۔ اور امام حسن بصری سے وہ خاتون مخاطب ہوتی ہے کہ اے حسن بصری، میں وہی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس آئی اور آ کے دعا کروائی، اور دعا کروانے کے بعد جب خواب کے اندر مجھے دیکھا گیا تو میں اس طرح عذاب میں مبتلا تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے واقعی تیری یہ کیفیت بیان کی کہ تو عذاب کے اندر مبتلا تھی، تو جہنم میں تھی، تجھے بڑا سخت ترین عذاب ہو رہا تھا، لیکن جنت میں آنے کی صورت کیسے بنی، یہ تمام تر بخشش کا سبب کیسے ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا، جو وہ خاتون تھی، اس نے کہا کہ حسن بصری، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول انسان ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا، میری بخشش کا یہ سبب بنا۔ جس قبرستان کے اندر بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑا بہترین کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے اندر یہ چیز دیکھی ہوئی موجود ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے آقا کی شان دیکھیے، یہاں پہ مصطفیٰ کی شان ہے، اور مصطفیٰ کی شان کے جس وقت عاشق رسول سنے گا تو اس کے دل کو چار چاند لگ جائیں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ سبب کیا بنا بخشش کا، تو اس خاتون نے کہا کہ ہم جس قبرستان کے اندر مدفون تھے تقریباً 500 قبریں تھیں، اور 500 قبروں کے جتنے بھی یہ لوگ تھے قبر کے اندر تمام کے تمام جہنم کے اندر موجود ہیں اور تمام کا تمام عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن ایسا ہوا، بخشش کا یہ سبب بنا کہ ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور بزرگ انسان گزرا۔ ایسا ایک انسان تھا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا،
لیکن جب قبرستان کے پاس سے گزرا اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ پاک یہ جو میں نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب میں تمام قبرستان والوں کو احسان کرتا ہوں. اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان کے 500 مردوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کیا. آپ سب سے درود پاک. ہمارے آقا کی شان کیا ہے کہ جن جو درود ایک مرتبہ محبت سے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 500 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں. جو عاشق رسول دن میں کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے اور ایسی مقبول عبادت ہے جس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حضور پیش ہوتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میری قبر مبارک کے اوپر ایک ایسا فرشتہ ہے جو اس کا درود مجھ تک لے کے آتا ہے، اس کا سلام مجھ تک لے کے آتا ہے. میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو سنتا بھی ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کا واپس میں اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں. یہ میرے آقا کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا زبردست درود پاک میں نے بتایا آپ کو، عصر سے مغرب کے درمیان جمعے والے دن اگر یہ درود پاک پڑھا جائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، یہ درود پاک پڑھا جائے تو اس دن بندے کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑا زبردست درود پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.